السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ منی لانڈرنگ معاملے میں جیل میں بند جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کی شریک حیات کلپنا سورین نے ریاست کے گاندے اسمبلی سیٹ سے جھارکھنڈ مکتی مورچہ کی امیدوار کی شکل میں پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ قابل ذکر ہے کہ گاندے اسمبلی سیٹ کے لیے ضمنی انتخاب 20 مئی کو ہوگا، جب ریاست کے سبھی 14 لوک سبھا سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے اور گریڈیہا ضلع کی گاندے اسمبلی سیٹ جے ایم رکن اسمبلی سرفراز احمد کے استعفے کے بعد خالی ہو گئی تھی۔ بہرحال جب کلپنا سورین پرچہ نامزدگی داخل کرنے پہنچی تو ریاست کے وزیر اعلیٰ چمپئی سورین اور دیور بسنت سورین بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ تہاڑ جیل انتظامیہ سے اجازت ملنے کے بعد دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی بیوی سنیتا نے ان سے ملاقات کی۔ یہ جانکاری عام آدمی پارٹی نے دی ہے۔ حالانکہ عام آدمی پارٹی نے الزام لگایا تھا کہ جیل افسران سے سنگیتا کیجریوال کو وزیر اعلیٰ سے ملنے کی اجازت نہیں دی ہے، تہاڑ جیل کے افسران نے اس الزام کو خارج کر دیا تھا اور ان کی ملاقات کی خبریں بھی سامنے آ رہی۔ اس درمیان دہلی حکومت میں وزیر آتشی کی بھی وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد آتشی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال جی سے ملتے ہی میں نے ان سے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ میری فکر مت کرو، بس دہلی والوں کی فکر کرو اور ان کا خیال رکھو۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ میں ججوں کی تقرری کے کالجیم سسٹم کو ختم کرنے کی درخواست والی عرضداشت پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ، جسٹس جے بی پاردیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے ایڈوکیٹ میتھیوس نیدومپرا کی اس درخواست پر غور کیا کہ کالجیم سسٹم کو ختم کرنے کی عرضداشت کو سماعت کی فہرست میں شامل کیا جانا چاہیے۔ ایڈوکیٹ میتھیوس نیدومپرا نے عدالت سے کہا ہے کہ میں نے کئی بار اس کا ذکر کیا ہے، رجسٹرار نے اسے مسترد کر دیا اور میری درخواست درج نہیں کر رہا۔ کانگریس نے لوک سبھا انتخابات کے لیے پنجاب میں 4 سیٹوں پر اپنے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی۔ پارٹی نے راجستھان کانگریس کے انچارج سکھجیندر سنگھ رندھاوا کو گرداسپور سے اور پنجاب کانگریس کے صدر امرندر سنگھ برار راجہ ورنگ کو لدھیانہ سے ٹکٹ دیا ہے۔ کانگریس نے کھڈور صاحب سے کلبیر سنگھ زیرا اور آنند پور صاحب سے وجے اندرا سنگلا کو میدان میں اتارا۔ اس سے قبل 14 اپریل کو کانگریس نے 6 امیدواروں کی فہرست جاری کی تھی۔ سپریم کورٹ نے جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کی گرفتاری اور ای ڈی کی کارروائی کے خلاف ان کی درخواست پر نوٹس جاری کیا۔ زمین گھوٹالے کے معاملے میں گرفتار ہیمنت سورین کا کہنا ہے کہ ان کے لیے اپنی پارٹی کی تشہیر کے لیے انتخابات کے دوران باہر آنا ضروری ہے۔ سورین نے عدالت سے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ نے گزشتہ 2 ماہ سے گرفتاری کے خلاف ان کی درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے، جس پر سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو اپنا فیصلہ دینے پر غور کرنے کے لیے کہا۔ اب اس معاملے کی اگلی سماعت 6 مئی کو ہوگی۔ واضح ہے کہ ہیمنت سورین نے اپنی گرفتاری کے بعد جھارکھنڈ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ کانگریس نے پی ایم مودی پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے میں عوامی رجحان میں ممکنہ شکست دے کر وہ مایوسی اور بوکھلاہٹ میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ خوف زدہ ہو کر خوف پھیلانے لگے ہیں۔ کانگریس نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکٹورل بانڈ اسکیم ایک گھوٹالا ہے اور بی جے پی نے 2018 اور 2023 کے درمیان بانڈ کے ذریعے صنعتی گھرانوں سے 8,200 کروڑ روپے حاصل کیے اور انہیں پروجیکٹ دیے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے کرناٹک میں پی ایم مودی کی ریلی سے قبل مودی سے کچھ سوالات پوچھے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر انہوں نے لکھا کہ دوسرے مرحلے میں شکست کے بعد مایوس وزیر اعظم کرناٹک میں کئی ریلیاں کر رہے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں جن کا جواب جھوٹ بولنے اور خوف پھیلانے کے بجائے دینا چاہیے۔ امریکہ میں اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں مظاہرے مسلسل بڑھ رہے۔ غزہ میں قتل عام کے خلاف امریکی طلبہ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں۔ خبروں کے مطابق امریکہ کی تقریباً 30 یونیورسٹیوں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے۔ اب تک 9 سے زائد طلبہ کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کا کہنا ہے جہاں احتجاجی طلبہ نے کیمپس میں موجود جان ہاورڈ کے مجسمے سے امریکی پرچم ہٹا کر اس کی جگہ فلسطینی پرچم لگا دیا۔ امریکہ کی کئی یونیورسٹیوں میں ایک کے بعد دیگر مظاہرے شدت اختیار کر رہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب طلبہ نے فلسطین کی حمایت میں اپنا مظاہرہ ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ ہارورڈ کے ترجمان نے اس احتجاج کو یونیورسٹی کی پالیسی کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان مظاہروں میں ملوث طلبہ کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔
الیکشن کمیشن نے 6 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے دہلی میں کل 57 پارلیمانی حلقوں میں انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ عام انتخابات کے اس 6ویں مرحلے میں قومی دارالحکومت دہلی کے 7، ہریانہ کی 10، اتر پردیش کی 14، بہار کی 8، جھارکھنڈ کی 4، اڑیسہ کی 6 اور مغربی بنگال کی 8 نشستوں پر 25 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ان نشستوں پر نامزدگی فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 6 مئی ہے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 7 مئی کو ہوگی اور 9 مئی تک نام واپس لیے جا سکتے ہیں۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے انتخابی جلسوں کے دوران مسلمانوں پر براہ راست حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب کو مل کر یہ سوچنا چاہیے آخرکار ہم پر یہ براہ راست حملہ کیوں ہو رہا، ہم سے یہ دشمنی کیسی، مسلمانوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے۔ ان باتوں کا اظہار موصوف نے سری نگر میں منعقدہ پارٹی کنونشن سے خطاب کے دوران کیا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے امید ظاہر کی کہ جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں انڈیا الائنس کامیاب ہونا چاہیے تاکہ ملک کے عوام خصوصاً اقلیتوں کو راحت پہنچ سکے اور سابق حکومت کی طرف سے بنائے گئے کالے قوانین کا خاتمہ کیا جا سکے۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی NCP کے ریاستی صدر اور رائے گڑھ لوک سبھا حلقے سے امیدوار سنیل تٹکرے نے 5 بنڈھاری کے لوگوں سے آئندہ لوک سبھا انتخابات میں حمایت کرنے اور بھرپور اکثریت میں ووٹ دینے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتخاب ملک کو ایک نئی سمت دلانے والا ہے، اس لیے ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے آپ لوگ ہمیں بھرپور اکثریت کے ساتھ ووٹ دیں۔ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے سنیل تٹکرے نے کہا ہے کہ پچھلے انتخابات میں شری وردھن سے مجھے کم ووٹ ملے تھے لیکن اس بار مجھے سب سے زیادہ ووٹ حاصل ہوں گے۔ تٹکرے نے کہا کہ ادھو ٹھاکرے نے کانگریس کے ساتھ اتحاد کیا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے BJP کے ساتھ اتحاد کیا ہے تو ہم پر سوالیہ نشان کھڑا کیا جاتا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP ریزرویشن ختم کرنا چاہتی ہے اور وزیراعظم مودی اس مشن کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے۔ راہل گاندھی نے BJP کو ریزرویشن ختم کرو گینگ کا اڈا قرار دیا اور کہا کہ وزیراعظم مودی اس اڈے کو سرغنہ ہے اور آئین ریزرویشن کے ذریعے سب کو یکساں موقع فراہم کرتا ہے، اس لیے کانگریس ایسی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے کہا بھارتیہ جنتا پارٹی آرکشن ختم کرو گینگ یعنی ریزرویشن ختم کرو گینگ کا اڈا ہے اور نریندر مودی اس کے سرغنہ ہے۔ BJP کے لوگ ریزرویشن اور آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط ہے اور ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ آئین کہتا ہے کہ ملک کے تمام لوگوں کو مساوی حقوق ملنے چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔